فَادْعُوا اللَّهَ، اے محمد اللہ سے دعا کر دو یہ قحط سالی ختم ہو جائے، اللہ سے دعا کر دو یہ قحط ہمارے اوپر سے ہٹ جائے، اللہ بارش نازل فرما دے، ہماری یہ پریشانی۔ کفار کے لیے ابھی جو امریکہ میں ایک طریقے سے کہہ لیجئے آگ لگی ہے، اس میں جو لوگ حادثے کے شکار ہوئے ہیں، جن کا مال، جن کی اولاد یا جن کا خزانہ برباد ہوا ہے، کیا ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قریش کے لوگوں کا اسلام کے بارے میں اعتراض بڑھتا چلا گیا، قریش کے لوگ اسلام کے بارے میں اعتراض کرنے لگے، بڑی بڑی خرافاتیں پیدا کرنے لگے، اسلام کو بدنام کرنے لگے۔ پیارے نبی کو پتہ چلا تو پیارے نبی نے بددعا فرما دی، بددعا جب فرمائی تو قریش کے لوگوں پر قحط سالی نازل ہو گئی، قریش کے لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، موتیں زیادہ ہونے لگیں۔ یہاں تک حدیث کے اندر آیا جب قحط سالی نازل ہوئی تو یہ مردوں کو کھانے لگے، ہڈیوں کو کھانے لگے، ہڈیاں کھانے لگے، مردار کا گوشت کھانے لگے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں۔ اتنا بھاری قحط پڑا کہ مردوں کو ڈھونڈ کر کے قریش کے لوگ کھانے لگے۔ اتنے میں ابو سفیان آیا پیارے نبی کے پاس، کہا یا محمد، اے محمد آپ کے بارے میں تو سنا ہے کہ آپ لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے، آپ کی قوم برباد ہو رہی ہے، قریش کے لوگ بالکل قحط میں مبتلا ہو کر کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، آپ ایک طرف صلہ رحمی کا بھی حکم دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ، اے محمد اللہ سے دعا کر دو یہ قحط سالی ختم ہو جائے، اللہ سے دعا کر دو یہ قحط ہمارے اوپر سے ہٹ جائے، اللہ بارش نازل فرما دے، ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے، اے محمد دعا کر دو۔ پیارے نبی نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ، انتظار کرو جب آسمان سے کھلم کھلا دھواں نازل کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کا انتظار کرو۔ حدیث میں آیا اس کے بعد پیارے نبی نے دعا فرما دی، قحط دور ہو گیا۔ اتنی زیادہ بارش ہوئی، تقریباً 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ قریش کے کچھ لوگ آئے شکایت لے کر کے، اے محمد بارش بہت ہو رہی ہے، بہت زیادہ سیلابی حالت آ گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دو کہ یہ بارش ہمارے اوپر سے ختم ہو جائے، سیلاب آ جائے گا، پانی میں ڈوب جائیں گے، یہ پانی رک جائے، یہ بارش رک جائے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اوپر سے بارش کو ہٹا دے، کہیں ارد گرد میں بارش کو برسا دے، کہیں پانی کو تو دور جا کر کے گرا دے، اے اللہ ہمارے اوپر سے بارش کو بھی ہٹا دے۔ پیارے نبی نے 2 مرتبہ دعا کی۔ اس کے بعد پیارے نبی نے کہا جب میں نے دعا کر دی قحط سالی بھی ختم ہو گئی، بارش بھی نازل ہو گئی، لیکن قریش کے لوگوں کی بدتمیزی ختم نہیں ہوئی، قریش کے لوگوں کی عداوت ختم نہیں ہوئی، قریش کے لوگوں کی نافرمانی ختم نہیں ہوئی۔ پیارے نبی نے پھر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ہم تمہیں ایک دن بہت بڑی پکڑ میں مبتلا کریں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یعنی جب قیامت کے دن آؤ گے تمہارا حساب و کتاب ہم بہت اچھے سے لیں گے، تمہارا انتقام بہت اچھے سے لیں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو اچانک کسی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے لیے دعا کی تھی۔ ہم بھی انسانیت کی حیثیت سے، مانوتا کی حیثیت سے، دل میں رحم کی حیثیت سے اگر چاہیں تو ان کفار کے لیے جو اس آگ کا شکار ہوئے ہیں اور خسارے کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے، تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ عذاب ان سے ٹال دے۔